خارجی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت امیر معاویہ کی بھی دشمن، حضرت علی کی بھی دشمن. ان لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئی، ہم اپنی جماعت لے کر الگ ہوتے. اور یہ جماعت یہ پھر نہیں بنی شیعہ حضرات کے بعد ایک خارجی جماعت. اور یہ جب کافر خود ہو گئے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے 2 صحابہ کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے. یہ جماعت نکلی، حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا مقام نہروان میں. اور جتنے خارجی تھے یہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ جو بھی مسلمان گزرتا تھا اس کا پورا مال لوٹتے تھے اور اس کو جلا دیتے تھے. حضرت علی کی دشمنی میں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. تو پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جتنے خارجی ہوئے تھے ان کو قتل کیا. چند خارجی بچ کر کے وہاں سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی. اب شدت بدلہ لینے کی شدت انتقام اتنا گھر کر گیا خارجیوں میں کہ 3 خارجی لوگ ایسے ہوئے میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ روز روز کی جنگوں سے پریشان ہیں، یہ 3 بڑے لوگ جو ہیں علی بن ابی طالب، عمرو بن عاص، امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ 3 کاموں کے لیے عبد الرحمن بن ملجم، عمرو بن بکیر اور ایک شخص اور تھا برکہ بن عماد یا کچھ اس کا نام برکہ تھا. یہ 3 خارجی لوگ تھے. میٹنگ کیا، کہا ہم تینوں ایک ہی دن کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے. 3 بڑے صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت عمرو بن عاص کو، حضرت امیر معاویہ. ان تینوں نے، حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس نے شادی کی، یہ عاشق تھا ایک عورت کا، اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا کہ 12,000 دینار مہر میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا. قتل مہر میں رکھا تھا. اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور ان تینوں نے ایک تاریخ متعین کی، رمضان المبارکہ کی. 17 رمضان کو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے. حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت عمرو بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے. تینوں پھیل گئے اپنے اپنے ان منصوبوں کو لے کر. اور حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن عاص کے لیے جو لوگ گئے تھے، ایک برکہ اور ایک جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے والا تھا، یہ تینوں بکیر، عمرو بن بکیر، یہ دونوں جو ہے اپنی پلاننگ میں فیل ہوئے. لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کوفہ میں روز انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے حضرت عثمان اپنی شہادت کے دن ایک دن پہلے دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری امت نے مجھے ٹھیس پہنچائی، آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کل کھڑے ہو جانا، ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہوگی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی زندگی میں ہی یہ حضور نے فرمایا تھا، علی جو جماعت تم سے نفرت کرے گی وہ جہنم میں جائے گی. حضور نے تو منافق کی علامت بھی بتائے، جس کو علی سے بغض ہوگا وہ مومن نہیں منافق ہوگا، زندگی میں فرمایا تھا. تو حضرت علی نے خواب دیکھا، صبح حضرت حسن کو اٹھایا بستر سے، امام حسین کو اٹھایا، کوفہ میں تھے، کہا کہ چلو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. اور حضرت علی کی عادت تھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے، ہر گھر سے آواز دیتے تھے زور سے. حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا اور کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، وعدہ فرمایا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے حضرت علی محراب کی طرف بڑھ رہے تھے سارے لوگوں کو. یہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے پر وار کیا، اور وہ تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجانے میں چہرے سے ایسا گھاؤ بیٹھا کہ ایک ایک بات جگرے کئی حملے کیے نماز پر جانے والے کے لیے. اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر بھی سرایت کر گیا، چہرے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے تک زخم آیا تھا. آپ زمین پر آ گئے تو آپ کو سارے لوگوں نے اٹھایا. یہ فجر کا وقت تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ جام شہادت نوش فرما گئے. اس حیدر کرار فاتح خیبر کی شہادت ہو گئی 17 رمضان کو. مارنے والا قاتل عبد الرحمن بن ملجم اس کو پکڑ کر کے لوگوں نے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کے ٹکڑے جلا دیے گئے تھے. خارجی تھا، لیکن میرے عزیزوں مولا کرم اللہ وجہ الکریم علی بن ابی طالب کے قتل کے ساتھ ہی اسلام کا تاریخ کا ایک دروازہ بند ہو گیا. یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی. خلفائے راشدین جو 4 ہیں، اور بعض نے حضرت حسن بن ابی طالب کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا. اب میں یہاں تاریخ کو روک دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا
کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، 30 سال میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اب حساب کرو، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا، 2 سال کچھ مہینے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال، کتنے ہوئے؟ 12.5 سال۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سال، کتنے ہوئے؟ 24.5 سال۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کل زمانہ 5 سال کچھ مہینے تھا، کتنے ہوئے؟ 29.5 سال۔ 6 مہینے بچے تھے جس میں حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے تھے۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں وہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی تھی، لیکن خلافت کا دروازہ یہاں پر جو راشدہ ہے، خلافت راشدہ بند ہو گیا، خلفائے راشدین کا وہ سنہرا دور ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کی وہ سچائیاں ہیں جو ہر جوان کو سننا چاہیے۔ 17 رمضان کو کوفہ والے کہتے ہیں بدلیاں ایسی چھا گئی تھیں، لگتا تھا کہ لوگ تو لوگ ہیں، آسمان بھی رو پڑا ہے علی بن ابی طالب کی شہادت میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جسد خاکی لایا گیا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، امام حسین نے غسل دیا تھا، اور آپ کو کوفہ شہر کے اسی مسجد کے کنارے دفن کیا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے آپ کے جسد مبارکہ کو لوگوں سے چھپا کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ خارجی جو جماعت تھی وہ اتنے شدید قسم کی نفرت کر رہے تھے کہ کہیں قبر کو اندھیرے میں کھود کر توہین نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کو چھپایا گیا تھا، لیکن بہت ساری روایتیں بتاتی ہیں مقام نجف اشرف جو کوفہ کا حصہ تھا جہاں مولا علی کو دفن کیا گیا، آج بھی امیر المومنین کا دروازہ بڑی شان کے ساتھ کھلا نظر آتا ہے، اور ان کی تربت انور پر جب جھنڈا لہراتا ہے تو میرے عزیزوں کئی مرتبہ نجف جانے کا موقع ملا، کئی مرتبہ عراق گیا، جب بھی اس لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھتا ہوں تو خیبر یاد آ جاتا ہے۔ مولا کائنات کی وہ تلوار کی شکلیں لٹکائی گئی ہیں، اگرچہ شیعہ لوگوں کی وہاں پر حکومت ہے، لیکن حیدر کرار کے دربار میں جاتے ہیں تو دل ہچکونے لینے لگتا ہے اور بدن میں کپکپی آتی ہے۔ اس دربار میں آئے ہیں جس نے خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دروازہ کھولا تھا، جس کو رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت تک پسند کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے پیدا ہوئے علی، حضرت علی جس دن پیدا ہوئے رسول اللہ نے اپنا لعاب پاک ان کو چٹایا تھا۔ روایات یہ ہیں حضرت علی نے آنکھیں کھولی نہیں تھی، سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو دیکھا تو چہرے رسول کو دیکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائے، اپنے باپ کے گھر میں نہیں، رسول اللہ کے گھر میں۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب تھے، جنگوں میں ہر جگہ شریک، بدر میں بڑھ کر مقابلہ کرنے والے، احد میں حضرت علی کے جسم پر 18 زخم ایسے تھے جن ہر زخم سے خون رستا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے تھے علی کو کہ زخموں کی پٹی کر لو، لیکن وہ دوڑے جاتے تھے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ میدان جنگ میں اس طرح ثابت قدم رہنے والے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت علی ان کے پنڈلی میں ایک تیر ایسا چبھ گیا تھا کہ نکالتے تو گوشت نکل آ جاتا تھا، آپ نکالنے نہیں دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا علی بن ابی طالب کی اس پنڈلی سے تیر اس وقت نکالو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ نماز میں ایسے محو ہو جاتے تھے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق کائنات کے رب کے حضور سجدہ کرتے۔ جو لوگوں نے یہ کہا حضرت علی جیسی نماز کے لیے رکعت باندھے، ان کی پنڈلی سے یہ تیر کھینچ کر نکالا گیا، اس تیر کے ساتھ گوشت بھی نکل کر کے آ گیا، لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز مکمل کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کس نے میری پنڈلی سے تیر نکالا اور کس وقت نکالا، مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ حیدر کرار کی نماز تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ ہر گھڑی رہنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عزیز لخت جگر فاطمہ الزہرا کے لیے کسی کو منتخب کیا تھا، وہ علی بن ابی طالب کو منتخب کیا تھا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، رسول اللہ نے اپنے جانے کے وقت جن لوگوں کا نام فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، وہ کون لوگ تھے جن کے ناموں میں حضرت علی کا نام تھا؟ حضور نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ وفات کے وقت بھی رسول اللہ ان سے راضی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جو سعادت حاصل ہوئی حضرت علی کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کفن حضرت علی نے باندھا تھا، تجہیز و تکفین آپ نے فرمائی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ
قبر انور میں جو اتارا گیا ہے اس قبر میں اترنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے. یہ فضائل، یہ کمالات بے شمار ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سارے فضائل و کمالات کو لے کر 17 رمضان المبارکہ کو یہ سورج غروب ہو گیا اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا، فتنوں کا ایک نیا دور کھلا، اور پھر ایسے فتنے کہ آج تک تھم نہ سکے اور قیامت تک رک نہ سکیں گے. مولا علی شیر خدا، ان کی تربت پر کروڑوں سلام، ان کی تربت انور پر لاکھوں انوار و تجلیات رب کی اترے. عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی کہوں گا، یہ چاروں خلفائے راشدین ہر ایک کا اپنے دور میں ایک ایک کمال ہے، اور ایسا کمال ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کی تاریخ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات صرف اتنی ہے: اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام کی یہ سرسبز و شادابی جو آج دیکھتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ان خلفائے راشدین کا خون ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کا کردار ہے. اور آج بھی دنیا یہ خلفاء کی مثال لانے سے عاجز ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوں گے، لیڈر آئے ہوں گے، حکمران آئے ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یہ 4 غلام کوئی لا کر کے دکھا دے، وہ کوئی دنیا اس طرح کے غلام لا نہ سکے گی. حیدر کرار جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی تربت پر مولا کروڑوں رحمت نازل فرما. اخیر میں دعا ہے مولا تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں پوری کائنات میں موجود ہر مسلمان نوجوان کے سینے میں جاگزیں فرما دے. اے اللہ، ہم تیرے دربار میں صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ مانگتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کا حصہ مانگتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا جز مانگتے ہیں، مولا حیدر کرار کی شجاعت کا ٹکڑا مانگتے ہیں. مولا ان خلفائے راشدین کے کچھ حصے صدقے میں ہمیں عطا فرما، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ان صحابہ کی غلامی میں زندگی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی عطا کر اور ان کے جلوں میں موت عطا فرما. مولا جب قیامت کے دن اٹھائے تو بدکاروں کے ساتھ نہ ہو، مولا ہمارا حشر رسول اللہ کے ان صحابہ کے ساتھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ، اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے، لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے،
عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ۔ جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا؟ صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا۔ اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا۔ اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ السلام کو۔ عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے، اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے، اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء، یا رسول اللہ، تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا۔ امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ذات ہے، ہزاروں وصف اس میں جمع کی اللہ نے، ہزاروں وصف جمع کیے۔ اب معجزات میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی، اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو، اگرچہ 50,000 سال کا ہو، لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو قبر میں بھی ہے، یہی بات بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں۔ میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں، بلکہ اس کے آداب ہیں، آپ وضو سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں۔ ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں، میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے؟ کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا، وقت ہی نہیں جاتا، وہ روز انتظار کرتا ہے، روز انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے، قبریں کھولی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں بار الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی، کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا، جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے، 1000 سال سو چکے ہوں گے۔ فرق کیوں؟
बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा, वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वो अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं, लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें और मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है, इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं, आज पैदा हुए, मिलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के जमाने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए, तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुंचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा? वो कहती है फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शौहर ने कहा ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वह यतीम को साथ ले जाएं, यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमिना ने कहा ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद
اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی. کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں، میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں. میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ. میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی. اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے. اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی. اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئی. انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا. جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا، نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں. بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب، آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں. اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے. سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگی. لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں. ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی. حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، حضور کی دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی. 1 سال کے نہیں تھے، 9 ماہ کے تھے. جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی، تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں، کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے. کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے، کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے، چاند ادھر چلا جاتا، کبھی چاند ادھر جاتا. گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان گرامی کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گود کے معجزات ہیں، گود کے معجزات ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا. میرے عزیز بات کو سمجھا کرو، نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. نبی بنائے گئے الگ چیز ہے، وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حدیث کو اگر نہیں مانتے، معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے، اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، تب نبی معجزہ دکھائے گا. یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں، تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا،
تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے. حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے. اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا. وہ نبی نبوت لے کر کے دنیا میں آئے. عزیزان گرامی، یہ معجزات کی ابتدا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہوئی اور اس کے بعد ایک دو نہیں کئی معجزے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں 2 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں. 9 مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے اور برابر نشانے پر، اور کبھی آپ نے ہکلا کر کے بات نہیں کی جیسے بچے تتلا کر ہکلا کر بات کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی. فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی. عزیزان گرامی، شیمہ کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے. بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے. وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی. فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا. نانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے. یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلام. دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھائی، گھر کے ایک کونے میں لے کے آئی اور ان پر چادر ڈال دیا. کہا آج میں نہ روؤں گی نہ چیخوں گی، اس لیے کہ میرے گھر رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے غم کو اس دعوت پر بھاری ہونے نہیں دوں گی. میرے عزیز، کسی ماں کا کلیجہ اگر برداشت کر سکتا ہے اپنے بیٹے کی موت کا غم تو مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی عورت. یہ وہ عورتیں تھیں جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں. یہ خاتون، اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں. چاند پر تم گئے نہیں تھے، فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو. آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں. ہاں ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق، انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں بہرحال یا جو کچھ بھی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی، اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی، کبھی یہ ٹوٹا تھا. ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا. بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. آج سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے. اب سورج کی طرف چلتے ہیں. بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے. اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے. حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں. اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. حضرت علی انتظار میں رہ گئے. کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا اثر پڑھ لوں گا. لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی. لیکن میرے عزیزو، عقیدہ تو مولا علی کا ہے، عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے. اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. اٹھا دینا چاہیے تھا، میرے مولا کی نماز ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں. لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے، نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے. قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم.
صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے پکار لیا ان کو، آ جانا ہے، ان کو حکم ہے شریعت کا، وہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کے آؤ، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ سب کام کر لیا، واپس آئیں تو کیا کریں؟ فرمایا اگر 2 رکعت ہوئی تھی تو باقی کی 2 رکعت وہیں سے کنٹینیو کریں۔